بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روزہ۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق تھی، جس میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینہ پر حملہ بولنے آئے تھے۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے مدینے سے باہر خندق کھود لی تھی تاکہ کافر مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں بھی کوئی اتنی چوڑی خندق کو پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافروں کا سردار عمرو بن عبد ود بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑ چکا تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام ایسی تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینے کے اندر صحابہ اکرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ ہے کسی میں دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے؟ تم میں سے جس نے مارنے کا شوق ہو تو آئے میرا مقابلہ کرے۔ عمرو کو دیکھ کر سب سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ اکرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں عمرو سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسی وقت حضرت علی کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے۔ اللہ کے رسول نے کہا چپ رہو بیٹے، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے عمرو۔ عمرو نے پھر سے پکار کر کہا کہ اے تم میں سے کسی کو جنت میں جانے کا شوق ہو تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے، میں اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ اکرام میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹو، دیکھتے نہیں ہو وہ عمرو ہے عمرو۔ حضرت علی پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے عمرو نے کہا کیا تم میں سے کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا تو آئے اور عمرو کا مقابلہ کرے۔ جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹو، دیکھتے نہیں ہو وہ عمرو ہے عمرو۔ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر عمرو ہے تو کیا ہوا، آپ مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی اس کے سامنے ایک بچے سے تھے، وہ عمرو سے جنگ لڑا ہوا بہادر انسان تھا۔ جب حضرت علی اس کے پاس پہنچے تو عمرو نے پہچانا نہیں اور پوچھا تم کون ہو تم؟ حضرت علی نے فرمایا میں علی۔ عمرو نے کہا عبد مناف کے لڑکے میں سے ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ یہ سنتا تھا کہ عمرو تعجب سے کہنے لگا کہ ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چاچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت علی نے کہا لیکن چاچا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو نے بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی دور جا کر گرے۔ عمرو کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی اور عمرو دھول میں چھپ گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمرو نے حضرت علی کے سر پر وار کیا، حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی تو ادھر حضرت علی اٹھے اور اپنی تلوار سے عمرو پر حملہ کیا۔ عمرو نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھے عمرو کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد حضرت حسن و حسین بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم بچوں کی شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نظر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی حضرت علی و حضرت فاطمہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مان لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا نام سمعون تھا۔ اس نے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی۔ اس یہودی نے کہا کہ ہاں کچھ اون ہے، اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ جو دوں گا۔ حضرت علی اس اون کو لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی اس کو واپس لے گئے تو اس یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیس کر 2 روٹیاں بنائیں اور افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا کہ اے رسول کی بیٹی، غریب ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دی اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اسی لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن پھر کے پاس گئے اور اون کو لے کر گھر واپس حضرت فاطمہ نے ان سے صاف کیا اور پھر حضرت علی اس یہودی کو اون دے آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ جو کو پیسا اور پھر آدھا گھونٹ کر 2 روٹیاں پکائیں۔ افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی، باہر سے آواز آئی، یتیم بچہ ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور فاطمہ نے آج بھی وہ دونوں روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دیں اور صرف پانی کا افطار کیا۔ اگلے دن پھر سے سحری صرف ایک کھجور اور پانی پر کی۔ صبح حضرت علی اس یہودی سے اون لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر کے واپس کر دیا۔ اس یہودی کے کچھ جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائیں اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ کھانے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی کہ جنگ بدر کا قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی فاطمہ نے آج بھی اللہ کی خاطر اس قیدی کو اپنی 2 روٹیاں دے دی اور خود پانی پر افطار کر لیا۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ فاطمہ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک پائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور جبرائیل علیہ السلام
قرآن لے کر نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، مرحوم کے نبی، تمہاری فاطمہ تو بیچاری ایسی ہے کہ 3 دنوں سے خود بھوکی ہے، لیکن غریب کو، مسکین کو اور قیدی و یتیم کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ دوستو، ایسی تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔